آج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے چھوٹے بیٹے کی بھائی کے چھوٹے بیٹے کی برتھ ڈے آج تو دوپہر کا کھانا میں نے ادھر ہی کھانا تھا. میں پھر دوبارہ ادھر آئی ہوں اور اس نے کڑاہی گوشت بنایا ہے کہ کیا کمال کا بنایا ہے. مزہ ہی آ گیا کھانے کا. جلد ہی اس کی ریسیپی جو ہے نا آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، چاہے 2 days روٹین پہ ہو چاہے ظفر کچن پہ ہو، لیکن بہت مزے کا اور بہت کمال کا بنا ہوا ہے. جی گجریلا بھی یہ آج ہی بنا ہے. یہ آج میری بھابھی اپنے بیٹے کی فرمائش پہ چیزیں بنا رہی ہے. جو پہلے بیف کڑھائی وہ بھی اسی کی فرمائش پہ، گجریلا اسی کی فرمائش پہ، آج اسی کی فرمائشیں چل رہی ہیں. ہمارے برتھ ڈے ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی باقاعدہ نہیں ہوتی، اسی طرح ہی بس چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح بخیر. کیا حال چال ہے سب کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں. دن کا آغاز تو بہت صبح کو ہو گیا اور اس وقت 11 بجنے میں 8-9 منٹ ہیں. تو یہ میں نے رکھا ہوا دلیا، نمک والا دلیا امی کے لیے اور اپنے لیے. اور یہ تھوڑا سا میں نے قیمہ نکالا ہے اور یہ ویجیٹیبلز کٹ کی ہیں. ایک سوئیوں کا پیکٹ بنے گا بھائی جان کے لیے اور یخنی بنے گی امی کے لیے. امی کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، امی بہت زیادہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں. یہ برتن دھونے والے میں ابھی دھوتی ہوں. ابھی میں نے جو ہے نا کام کا آغاز ہی کیا ہے، ابھی میرا کام شروع ہی ہوا ہے. اور میں نے ابھی کپڑے تھے یقین کریں ہفتے والے دن کے دھلے ہوئے اور پرسوں کے سوکھ گئے ہوئے تھے. یعنی آج ہے منگل تو، لیکن پرسوں تو میں لیٹ ہو گئی. بھائی کے گھر رہی ہوں سارا دن، رات کو کہیں آئی ہوں تو نہ اتارے کہ صبح اتاروں گی. کل اتنی زیادہ طبیعت خراب، جسم میں پوری جسم میں درد. اور پھر میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا بھائی. دوپہر کو بھائی جان نے فون کیا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ تڑکے والے چاول بنا دو ذرا نرم رکھ کے. میں پانی پی لوں. وہ میں نے بنائے چاول، خود بھی میرے سے پورے نہ کھائے گئے. میں نے پھر اپنے لیے نہیں نا سالن کوئی بھی بنایا. اور یہ خیر سے میں نے کپڑے جو ہے نا اس دن کے اب اتارے ہیں اور ان کو الگ الگ کر کے رکھا ہے. یہ میری ڈیری ہے، یہ امی جی کے تھوڑے سے ہیں، وہ بھائی جان کے ہیں. اور یہ ساکس ہیں ہم سب کی اور ہم اکٹھی کرتے ہیں. موسم بہت چینج ہو گیا، نہ سویٹر کی اتنی ضرورت پڑتی ہے اور نہ جو ہے نا ہیٹر بہت چلانے کی ضرورت پڑتی ہے. نہ ساکس میں نے یہ ہے کہ رکھے ہوئے جب زیادہ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں تو پہن لیتی ہوں، تھوڑی دیر میں دل گھبرانے لگ جاتا ہے پھر میں اتار دیتی ہوں. بس یہی کچھ ہی چل رہا ہے. اور آپ سنائیں، آپ سب کیا حال چال ہے؟ اپنی تو میں نے بیپتا پہلے ہی سنا دی، بجائے آپ کا پہلے حال پوچھتی تو اپنی بیپتا ساری پہلے سنا دی کہانی کہ بھئی آج یہ ہوا تو یہ نہیں ہوا. تو پرسوں کے تھوڑے سے کلپ جو اس کی برتھ ڈے کے جو تھے وہ میں نے ابھی نہیں، کل کیونکہ ویڈیو کوئی نہیں اپلوڈ کی، کل نہ مکمل کی نہ اپلوڈ کی. اب وہ کلپ اور یہ اکٹھی آئے گی. اور ایک ہمارے لیے تو بہت سیڈ نیوز ہے اور شاید آپ اس کو لائٹلی لیں یا سیڈ لیں. جو ہے نا چھوٹی سی مانو آپ نے میرے پیچھے ولاگس میں دیکھی ہوئی تھی جس میں چوزوں میں سنڈے نکلتے دکھائے، وہ بیچاری کل جو ہے نا مر گئی. ہوا یہ کہ پرسوں نہ ہفتے والے دن میری بھتیجی جو ہے نا جو اس کو بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور بہت اس کی کیئر کرتی ہے، اس کی خوراک کا، اس کا سونے جاگنے کا، ہر چیز کا دھیان رکھتی تھی. تو وہ آئی ہے میرے گھر، آئی ہے اوپر سے سیڑھیاں چڑھ کے اتر کے اور آ کے اس بلی اس کے کندھے پر تھی، اسی طرح اٹھائے پھرتی ہوتی تھی اس کو. بلی اس کے کندھے پر بھی تھی. یہ دونوں آئی ہیں
تھوڑی دیر وہ یہاں پہ ٹھہری ہے، جو کام تھا وہ کیا، اس کے بعد وہ واپس جانے لگی ہیں نا، تو سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے آسما کا پاؤں پھسلا ہے۔ آسما کو بڑی شدید چوٹیں آئی ہیں، لیکن وہ جو ہے نا اس نے بلی کو بچا لیا، اس کو نہیں گرنے دیا، اور بولی بھی نہیں، آسما نے آواز بھی نہیں نکالی کہ مجھے یہ۔ پھر وہ جب ہم اندر تھے، کمرہ بند تھا، میں اور میری جو کپڑے دھوتی ہے نا میری بہن، وہ ہم وہاں ادھر کمرے میں تھے، تو پھر آ کے اس نے بتایا، میں نے پوچھا کیا ہوا تمہیں، واپس آ گئی کیا، ٹھیک ہو، کیسے چل رہی ہو؟ پھر اس نے بتایا کہ میرا ایسے میرا اس پہ پاؤں آیا تو میں پھسل گئی ہوں۔ آپ یقین جانیں کہ مانو اس کے کندھے سے اتری ہے، اتر کے یہ جو صوفہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا الماری کے پاس، اس کے اوپر بیٹھ کے بڑی معصوم اور خوفزدہ نظروں سے آسما کو دیکھنے لگ گئی۔ خیر اس کے بعد یہ دونوں گھر چلی گئی ہیں۔ سارا دن کیا ہوا ہے کیا نہیں، اس معصوم جان پہ پتہ نہیں دل میں اتنا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ وہ آسما کو ایسے دیکھے نا، تو کل کا دن ہی وہ جو ہے نا بس رہی ہے، یعنی اتوار کی بات ہے نہیں، یہ ہفتے والے دن کی، اور اتوار کو میں ان کے گھر گئی ہوں جب بچے کی برتھ ڈے تھی، تو سارا دن اس کو بخار اور برا اس کا حال، اور بلکہ میری پاس آ کے تو میرے منہ کی طرف دیکھ کے میرے ساتھ لگ کے تو بیٹھ گئی۔ میں نے اس کو پیار شیار کیا، اوپر کپڑا دیا، کپڑا زیادہ اس لیے نہ دیا کہ اس کو بخار ہے تو اور گرم ہو جائے گا، میڈیسنز دی، جو بھی ٹریٹمنٹ وہ پرسوں بھی کرتے رہے اور کل بھی کی ہے۔ رات کو بیچاری چلی گئی دنیا سے، ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گئے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، تو آج صبح مجھے پتہ چلا کہ وہ بیچاری جو نا رخصت ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو جانور ہے نا اپنے مالک کی بلا، ان کے پتہ نہیں بس کوئی حقیقت ہے کی، اللہ حقیقت اللہ جانتا ہے، سنا یہی ہے، تو پتہ نہیں اللہ نے اس کو آسما کو بچا لیا، زیادہ چوٹ لگ جاتی، جیسے میری، میں آپ کو دکھاتی ہوں، ہاں جی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جیسے یہ دیکھیں، اب آپ سمجھیں ذرا، سیڑھیاں، اور پھر ایک یہ سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں اور یہ نیچے جا رہی ہیں، اگر پھسلتی یہاں گرتی کیا بنتا کیا ہوتا، اللہ نے پتہ نہیں اس کو کون سی بڑی آفت سے آسما کو بچا لیا اور اس بیچاری کی جان گئی ہے۔ تو بس بہت تکلیف سی ہوئی، دکھ بھی ہوا سچی جو بات ہے، وہ بڑی وہ پیاری بہت لگتی تھی۔ بھائی میرا حالانکہ سخت طبیعت کا تھوڑا، وہ بھی اس کو پیار کرتا تھا، اس کی ضرورت پوری کرتا تھا۔ اس دن بھی پرسوں بھی اس کو کہہ رہا تھا کہ بچوں کو کہ وہ لائسو ویٹ ہے دکان پہ پڑی، لاؤ اور اس کو پلاؤ، یہ ٹھیک ہو جائے گی، یہ فلاں چیز دو فلاں چیز دو، لیکن بس اس نے اصل میں بچنا نہیں تھا، اللہ کی مرضی، چلی گئی دنیا سے۔ تو بس یہ پریشانی سی ہو رہی ہے آج، تو آج دن دیکھیں کیسا کھلا کھلا روشن لگ رہا ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں، دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، کیمرے میں اتنی زیادہ کلیئر نظر نہیں آئی، لیکن دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، بس کام شروع ہے۔ اور خیر سے میں نے ابھی جو صبح جو کچھ کھایا نا وہی کھایا، ابھی کوئی ناشتہ نہیں کیا، دل ہی نہیں کیا کچھ کرنے کو، تو چلیں میں اس کو تھوڑا سا کام کر کے پھر آپ سے ملتی ہوں۔ جی ماشاءاللہ دلیا یہ تیار ہو گیا ہے، امی کو لیکوڈ چاہیے تو میں تھوڑا ہارڈ رکھتی ہوں، وہ ظاہر ہے بوڑھی ہیں کمزور ہیں، ان سے نہیں کھایا جاتا، تو کہہ رہی تھی کہ ذرا نہ نرم بنانا، تم سخت بناتی ہو، میں نے کہا اچھا جی۔ اور ادھر دیکھیں ماشاءاللہ قیمہ اور سبزیاں، اس میں نے لہسن کو تھوڑا بگار لگا کے تھوڑا سا پیاز ڈال کے اس کو بھی تھوڑا ساتھ کیا ہے، اور اس میں نے ڈالا ہے بعد میں قیمہ ڈال کے بھونا ہے۔ ٹماٹر میرے پاس نہیں تھا، وہ ایک ہی چھوٹا سا تھا، وہ میں بتاتی ہوں بعد میں۔ تو قیمہ اس کو تھوڑا اس میں بھون کے پانی ڈال لیا، مٹر ڈال دیے، مٹر ذرا تھوڑے سخت ہوتے ہیں نا، ساتھ ہی میں نے سبزیاں گاجریں، شملہ مرچ اور سبز مرچ، یہ دیکھیں بیچ میں آپ کو شملہ بھی نظر آئے گی، سبز بھی آئے گی، بند گوبھی بھی نظر آئے گی، گاجریں تو ویسے ہی بہت نمایاں ہوتی ہیں، بہرحال یہ پک رہا ہے، تو اللہ کرے اچھا بن جائے۔ میرے پاس سرکہ نہیں ہے، اور ادھر میں نے جیسے تڑکے والے چاول بناتے ہیں نا، پیاز تھوڑا سا اس کو فرائی کر کے اس میں نے لہسن نہیں ڈالا، ادرک ڈالا، ٹماٹر سبز مرچیں ڈالی ہیں۔ اب یہ اس کا پانی بوائل ہو جائے گا تو پھر میں اس میں سوئیاں ڈال دوں گی۔ تو یہ میں نے سوئیاں ایک پیکٹ نا 2 ٹائم کھایا جا سکتا ہے، یہ والا پیکٹ ہے، یہاں پہ 25 کا آتا ہے،
تو پہلے یہ 20 کا تھا، پھر 23 کا ہو گیا، 25 کا ہو گیا۔ تو چلیں پھر جی تیار ہوتا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ آج اپنا میں نے کچھ نہیں کیا، برتن دھوئے ہیں، اور یعنی اپنی کوکنگ کوئی نہیں کی میں نے۔ ظاہر ہے پھر یہ اتنا ماشاءاللہ کام ہو گیا، پھر دیکھیں گے۔ بنانا تو تھا میرے پاس، ہاں پیاز اور ٹماٹر نہیں ہے، کہا تو ہوا ہے کسی کو لا کے دینے کو، تو اگر وہ لے آئی تو بنا لوں گی، نہیں تو اللہ مالک ہے کچھ نہ کچھ تو کھا ہی لیتا ہے بندہ۔ بھائی جان کی سوئیوں میں نے سبزی کوئی نہیں ڈالی، نہ انہوں نے مٹر کھانے ہیں، نہ انہوں نے گاجریں کھانی ہیں، نہ انہوں نے بند گوبھی کھانی ہے، بس یہ پیاز اور یہ ٹماٹر اور سبز مرچیں ہیں اور لہسن اور ادرک ہے، تو انہوں نے ایسے ہی کھانی ہے۔ سوچا تھا کہ پہلے آلو ڈال دوں، لیکن پھر وہ آلوؤں کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کا آگے ہی پیٹ خراب ہے، وہ تو چسکے سے کھا لیں گے، چسکورے بڑے ہیں میرے بھائی۔ اور یہ ادھر جو سوپ ہے یہ اس کو مار لیتے ہیں، یہ دیکھیں ادھر یہ سوپ صاحب ابل رہے ہیں، اس کا ٹیسٹ بعد میں سیٹ کریں گے جب یہ بالکل پکنے پہ آ جائے گا نا۔ دیکھو یخنی رہنے دیتی، ویسے کر لوں گی تھوڑا کارن فلور ڈال کے اس کو ذرا ٹھیک کر لوں گی۔ یہ ہاں تو جی بس سوئیاں بڑی اچھی بن کے تیار ہو گئی تھی، اللہ کا شکر ہے۔ دلیا بھی بہت اچھا امی کو پسند آ گیا دلیا، پھر میں پکا کے نیچے لے گئی، ان کو دے کے آئی، خود میں نے دوپہر کا بلکہ ناشتہ بھی نہیں آج کیا ہوا تھا پراپر، اور پھر میں امی کو دے کے آگے کافی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی۔ تو جب انہوں نے کھانا وانا کھا لیا اس دوران میں باتیں ان کے ساتھ کرتی رہی، تو پھر میں اوپر آئی ہوں، اوپر آ کے خود روٹی بنا کے کھائی ہے۔ نماز پڑھنی تھی، وضو کیا تو ساتھ ہی وہ جو ہے نا ہمارے محلے کے آگے جا کے نا باہر مین بازار کی طرف، تو بھائی کے جاننے والے ہیں، ان کی کریانے کی دکان ہے، تو بھائی نے کہا تھا آپ لسٹ بھیج دیا کرو، وہ سامان دے دیا کریں گے، تو میں نے لسٹ اب یہی کرتی ہوں کہ لسٹ اس کو بھیج دیتی ہوں، جو چیزیں دیتی ہوتی ہے راشن کی، تو وہ پھر مجھے نا گھر سے دے جاتے ہیں، آ کے پیسے سامان پکڑا جاتے ہیں، پیسے لے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے بہت آسانی کر دی ہوئی ہے۔ تو پھر وہ آگے اس کو میں نے کہتا کہ آنٹی آپ نا جلدی ہمیں روکنا، مطلب دیر نہ لگے، آپ نے جلدی جلدی وصول کر کے جلدی پیسے دے دینے ہیں۔ پھر میں چلی گئی نیچے پیسے لے کے، پھر عبد الرحمٰن کو آواز دی، وہ روز نے راشن وصول کیا اور اس نے پیسے دیے، پھر ہم سامان لے کے اوپر آ گئے، بلکہ عبد الرحمٰن ہی سارا سامان چھوڑ گیا۔ پھر اس کے بعد سامان تو میں نے وہیں پہ رکھا، تو خود آ کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بچے آ گئے، ان کو پڑھایا، بچوں کو پڑھانے کے بعد پھر میں تھوڑا انتظار کیا، عصر کی نماز پڑھی، پھر جا کے راشن کی کچھ چیزیں سمیٹ دی، سبزیاں بھی سلاد کا سامان منگایا تھا، ٹماٹر پیاز منگائے تھے، اور مہنگائی اتنی مہنگائی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بنے گا کیا۔ تھوڑا سا سامان تھا یقین کریں، اور میرا آیا وہ 5060 روپے کا، 5 کلو آٹا تھا، نیڈو تھا، 2 آئل کے پیکٹ تھے، اور 2 دالیں تھیں، اور چھوٹی چھوٹی ضرورت کی 2-4 چیزیں تھیں، جیسے چکن کی وہ املی لی تھی میں منگائی تھی، سرکہ لیا تھا، یعنی اس طرح کرتے کراتے تو میرے اتنا پیسے لگ گئے۔ نیڈو ہی اتنا مہنگا ہو گیا، کوکنگ آئل ہے وہ اتنا، پتہ نہیں میرے خیال 620 کا ایک پیکٹ آیا کلو کا۔ مجھے بتائے کیا بنے گا اس تمہارا، اللہ تعالیٰ یہ آسانی کرے، اسی سے عاجزی کرتے ہیں۔ تو بہرحال پھر وہ میں نے تھوڑی چیزیں سنبھال لی ہیں، تھوڑی ابھی وہ جب دوبارہ کچن میں جاؤں گی تو رکھ دوں گی چیزیں، سبزیاں دھو کے جو رکھنے والی تھی، جیسے ٹماٹر، کھیرے اور سبز مرچیں، یہ میں دھو کے رکھتی ہوتی ہوں، وہ میں نے دھو کے رکھی ہیں بس۔ تو جو سنبھالنے والا ویسے سنبھال تھا وہ سنبھال دیا۔ پھر بس مغرب پڑی ہے، تو اب میں نے کہا ویڈیو کا بھی اینڈ کر دوں اور آپ کو اللہ حافظ کہہ دوں۔ تو بس دعاؤں میں یاد رکھنا
اور کیا کہتے ہیں، میں بھی آپ کے لیے بہت دعا کرتی ہوں، کہنے کی بات نہیں ہے، بس یہی ہے کہ اللہ میاں آپ کی دعائیں جو ہے، آپ جو دعا کریں وہ میرے حق میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، آپ کی دعائیں مجھ کو لگیں اور میری دعائیں آپ کے حق میں قبول کرے اللہ تعالیٰ۔ تو بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کی آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ تو چلیں جی، اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کو بیماروں کو شفایت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اور یہ مہنگائی کا جو طوفان جینا آیا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جو ہے نا، اس پہ ہمیں غالب آنے کی توفیق دے۔ ضرورتیں یقین کریں اتنی کم ضرورتیں، جو انتہائی ضروری چیزیں ہیں وہ منگاتی ہوں، فضول خرچیاں تو کرتی ہی نہیں ہوں میں، پھر بھی یقین کرے کہ ہر ماہ پینشن میں پیسے اور کمیٹی کا جو پیسے ہیں وہ ڈالنے پڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، اللہ ہی ہے آسانیاں کرے۔ اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔